الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مسلمان سوائے معذوروں کے اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے۔ فضیلت اور بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور جانوں سے بیٹھ رہنے والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجہ ہے اور سب سے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے۔ بلند درجے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بخشش اور رحمت، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا تھا، جو ہدایت ہے سارے مسلمانوں کے لیے، کہ جب بھی جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں نکلو تو جو تمہیں ملے اور تم کو سلام دے، اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے کہ اسے مت کہو کہ تم مومن نہیں، اور نہ اسے کافر سمجھ کر قتل کرو، بلکہ اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، کہیں دنیاوی لالچ تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت خزانے ہیں، وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو تم کیا عمل کر رہے ہو اور کس نیت سے کر رہے ہو۔ اسلام پھیل رہا ہے، ایک دن جو کافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسرے دن وہ پکا مومن ہوتا ہے۔ تم اپنی حالت دیکھ لو، تم خود کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو دولت ایمان سے نوازا۔ یہ فرمان اس وقت نازل ہوا جب حضرت اسامہ بن زید نے خطا سے ایک مرداس ان نحیک نامی مومن کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خفا ہوئے اور پھر اپنے غلام کی خطا پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اور ایک دوسرے انسان علم بن دتامہ نامی نے ایک نو مسلم عامر بن ضبط کو جان بوجھ کر شہید کر دیا، بہانہ اس کے کفر کا بنا کر، حالانکہ اس نے علم کو سلام دے کر اپنے اسلام کا اظہار کر دیا تھا۔ علم کے اس جان بوجھ کر مومن کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کا غضب اس قدر ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگی، اور جب اسے قبر میں ڈالا گیا تو قبر نے اسے باہر پھینک دیا، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو، قبر مشرک کافر کو بھی قبول کر لیتی ہے مگر اس مومن کے قاتل کو قبول نہیں کر رہی، جس سے اللہ تعالیٰ کی انتہا درجے کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس پر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جرائم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی سے ہوتے ہیں، اور احکام کی اطاعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان کی مضبوطی کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ آج کا فرمان الہی بھی جہاد کے متعلق ہے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو کچھ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان قربان کرنا اپنی سعادت سمجھ کر جہاد کے لیے نکلے۔ کچھ معذور تھے جو دل میں دوسرے مجاہدین کی طرح ہی تڑپ رکھتے تھے، لیکن معذوری کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، اور کچھ دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے مگر دل و جان سے مسلمان تھے۔ ایسے لوگوں میں مختلف خیالات کے لوگ تھے۔ کوئی تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، سب برابر ہیں، سب ہی اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ کچھ کہتے کہ نہیں، جو اپنی جان اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے نکلے ان کا درجہ پیچھے رہنے والوں سے بہت اونچا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ارشاد پاک نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سب کے لیے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، مگر درجات میں فرق ہے۔ اس پر عبداللہ بن ام مکتوم جو اندھے تھے وہ بہت پریشان ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فریاد کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کیا ہوگا، میں تو دل و جان سے فدا ہوں مگر معذور ہوں۔ اس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی کی روایت کے مطابق پھر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جبرائیل علیہ السلام لائے کہ معذور اس سے مستثنیٰ ہیں۔
یعنی جو معذور ہیں وہ بھی درجات کے حقدار ہیں، مگر فرق ہر ایک کا اس کے عمل کے مطابق مختلف ہوگا۔ اس ارشاد پاک سے ظاہر ہوا کہ انسان یہ سمجھ کر کہ میں سارے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں، اب مجھے زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں، تو یہ خیال اپنے آپ کو درجات کی بلندی سے محروم کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جنتیوں کے درجات میں اتنا فرق ہوگا کہ جتنا زمین اور آسمان میں ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ اعلیٰ درجہ کو ادنا درجے والے جنتی اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمین سے انسان آسمان پر ستاروں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو خواہ وہ کتنا ہی پکا مومن ہو، نماز روزے کا پابند، حج اور زکوٰۃ کا پابند ہو، درجات کی بلندی کے لیے تا وقت مرگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آخرت میں اسے ادنا کی بجائے اعلیٰ درجہ جنت میں ملے۔ دوسری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل سے نیت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جہاد میں شامل ہو کر بھی جنگ احد کے مشکل وقت کی طرح انسان گمراہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت شکست کو دیکھ کر کچھ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عبداللہ بن ابی ٹھیک کہتا تھا، چلو اس کو وسیلہ بنا کر جان بچائیں گے، مگر ایسے بھی لوگ تھے جو نہایت مطمئن تھے اور اسی خوشی اور اطمینان کے ساتھ جان دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی اور سعادت ہے۔ گویا نیت بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو جہاد کے لیے تڑپ رہے تھے، مگر ان کے پاس سامان اور سواری نہ تھی، اور بیت المال میں بھی یہ ضروریات موجود نہیں تھی، اس لیے وہ محروم رہے، لیکن ان کی نیت ان کی اعلیٰ کامیابی کا سبب بنی۔ سامعین کرام، یہ نیت اور ارادہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا ہے، یہ دل کی صفائی سے حاصل ہوتا ہے، اور دل کی صفائی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ہونے سے انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، جو مختلف خیال پیدا کر کے گمراہ کرتا ہے، کافر تک بنا دیتا ہے، اور حاصل اور موجود ایمان بھی ضائع کرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے، تاکہ سینے پاک ہوں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخزن اور مسکن بنیں، شیطان مردود کا تسلط کسی طور پر نہ ہو، اور سلامت ایمان سے زندگی گزرے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔